ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. آپ کے وہ حلیہ وہ وضاقتہ ہماری بھی ویسی ہو, ہمارا بھی لباس ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں, ہمارے کردار بھی اعلیٰ ہونے چاہیے, ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے. لیکن دنیا کے اندر ایک بندے کو غفلت رہتی ہے, کام کاج کے دندے ہیں, مشغولیت ہیں, ان کے اندر پھنسا رہتا ہے, اسے فراغت ہی نہیں ملتی کہ میں کیا کروں. لہذا اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو, انہوں نے ایک ترتیب نکالی کہ چھوٹے بچے جو ہیں والدین کے اوپر ذمہ داری رکھی کہ ان کو مکتب کے اندر پہنچاؤ. جو خود بزرگ ہیں نہ پڑھ سکے, انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے مسجد میں آ جائیں اور وہاں بیٹھ کے عبادت کریں. اور کچھ اللہ جزائے خیر دے, کچھ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کے اندر نہیں ہے بلکہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے. لہٰذا اگر اسے پانا ہے تو آپ ایسا کریں, مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہیں, مغرب سے عشاء تک اللہ کی عبادت کریں, تسبیحات کریں, تمام عبادتیں کریں. ہو سکتا ہے کسی رات کا وقت ملے اور آپ اس وقت جاگے ہوں, مسجد میں ہوں, تو آپ کو ثواب مل جائے. لیکن ساری چیزیں اس کام کی ہیں کہ یہ غفلت پردہ پڑا, اب ان سے کیسے نظر ہٹے, ان سے نظر کیسے ہٹے. ان سے اگر ہم گھر میں بیٹھ کے بتائیں گے لاؤ جی میرے سامنے کتاب پڑھ رہا ہوں کتاب, تو اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ پڑھ تو رہا میں نے سب کچھ, لیکن وہاں پر وہ نورانی ماحول نہیں ملتا جو مسجد کے اندر ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مرتبہ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں نا تو بندے کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, اور مسجد سے باہر ہوتے ہیں نیند نہیں آتی. یہاں کیوں آتی ہے کہ یہاں پر بیچارے کو سکون ملا ہے, باہر تھا دنیا کے سارے جھمیلے اس کے کانوں میں تھے, اس کے دماغ میں گھسے ہوئے تھے, اس کے سوچ ہی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں. مسجد میں آیا, اب سکون ملا, سارے وہ خیالات زائل ہو گئے, ہٹ گئے, اب اس کو سکون مل رہا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں. اور بیدار کیسے کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے پہلے. کہا کتنا حیرت ہے اس انسان پر جو اپنے سامنے اپنے اعزاء اقارب کو دفناتا ہے, ان کے لیے قبر تیار کرتا ہے, ان کے لیے کفن سیتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے. اسے خیال نہیں آتا کہ یہ جو قبر میں کھود رہا ہوں اپنے عزیز کی, ایک دن میں نے بھی اس میں جانا ہے, یہ خیال نہیں آتا. کہا شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ کہ قبر کھود رہا اور بندے نے باتیں اور لگائی, وہاں دھیان نہیں جانے دیتا, اور قبرستان کے اندر جاتا ہے, یہ ہسپتال میں جاتا ہے, یا کہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اس کی حالت دیکھتا ہے, نزا کا وقت ہے, آخری وقت چل رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ پانی ڈالو, آپ پانی پڑھ کے دو, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو انجیکشن لگاؤ, کچھ کوئی اور کہہ رہا ہے. اور قرآن نے کہا, کہتے ہیں اس وقت قیل من راق, کہ ہے کوئی اب جھاڑ پھونک کرنے والا, اب اس کو لاؤ. آخری وقت میں کہتے ہیں کہ اب جھاڑ پھونک کرنے والے کو لاؤ, کہ اور ڈاکٹری فیل ہوگی سب کچھ, اب وہ لاؤ, وہ علاج کرے. لیکن پھر علاج کوئی کر پاتا نہیں. کیوں؟ کہ اب وقت ہو چکا, اب زندگی کے جو ایام ملے تھے ان کی قدر نہیں ہوئی, وہ نکل گئے. اب وہ اس حالت میں ہے کہ اب جا رہا ہے اور اب دیکھ رہا ہے وزن انہ الفراق, اور وہ گمان رکھتا ہے کہ اب میری جدائیگی کا وقت ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں جھاڑ پھونک لاؤ, یہ اور بچے گا. لہٰذا ایسی باتیں کیوں ہیں, غفلت کیوں ہے؟ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا جس طرح آخری وقت ہے ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. جس طرح ہمارا ساتھی ہٹا کٹا تھا ٹھیک ٹھاک, ہم سے مل کر گیا, آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چلا جاتا ہے, اسی طرح ہمارا نمبر بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہمارے پاس کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یا اسی طرح کوئی اور ہمارا ساتھی اٹھ کے کسی درخت پہ جاتا ہے پتے کاٹنے, وہاں سے گر کے چلا جاتا ہے, گارنٹی تو نہیں کہ ہم بچ پائیں. لہٰذا انسان ہے ہی دنیا کے اوپر آزمائشوں کے اندر, مصائب کے اندر, پریشانیوں کے اندر. اور ہے کتنا وقت اس کو ملا ہے, دنیا کے اوپر کتنا وقت ملا ہے کہ ہر ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تکبیر ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے نہیں. ہم نے اس وقت نماز پڑھی, پہلے اذان ہوئی, پھر تکبیر ہوئی, پھر نماز پڑھی, اسی طرح اصول ہے. لیکن ایک نماز ایسی ہے جس کو ہم بغیر تکبیر اور اذان کے پڑھتے ہیں, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے نماز جنازہ, کہ وہاں پر ہم تکبیر بھی نہیں پڑھتے, اذان بھی نہیں پڑھتے, امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز جنازہ شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس کی تکبیر کب ہوگی؟ کہا جب بچہ پیدا ہوا تھا اسی دن تکبیر ہو چکی. لہٰذا اس کے بعد کا دو نماز اور اذان کے درمیان کا کتنا وقت؟ تھوڑا سا وقت ہے. اس وقت کی زندگی مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر ملی ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. اور آخری وقت آنے سے پہلے اگر ہمارے کچھ ہاتھ, وہ کہتے ہیں نا جلے ہوئے گھر سے جھاڑو ہی کافی, کہ بھاگتے اگر کچھ نہ ہاتھ آئے تو جھاڑو ہی بچ جائے گھر میں تو وہی کافی ہے, اور تو سب کچھ جل گیا. اسی طرح سے یہ متاع
عزیز روزانہ ضائع ہو رہی ہے، روزانہ ضائع ہو رہی ہے. لہٰذا کچھ ایام اگر بندے کے نصیب میں ہو جائیں، مل جائیں اس کے فرصت کے ایام، وہ ان ایام کے اندر نیکی کر لے. اچھا بہانے دیکھو، جب بندہ نوجوان ہے کہتا ہے ابھی یار کون سا وقت ہے، 2-4 دن کھیلنے کے ہیں، اس کے بعد کریں گے کام. جب شادی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے یار اب مشغولیتیں بڑھ گئیں، بچے ہیں، بیوی ہے، کاروبار کیسے چلے گا، یہ فکریں، تھوڑا آگے جاؤں گا تو پھر کروں گا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے اب بچے جوان ہیں، ان کے رشتے وغیرہ وہ بھی ہوئے، پھر کہتا ہے اب مجھے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں. ارے یہ تکلیفیں تو آپ کو بچپن سے ہی ساتھ ہیں، لہٰذا ان کو بہانہ نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کب مجھے تھوڑی سی مشغولیت سے فائدہ ملے اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. ایک بندے کا واقعہ وہ یہ کہ تقریباً 50-60 اس کے ہیں ڈرائیور، اس نے تیار کی ہیں اپنے آگے، خود بھی ڈرائیور ہے، پوری زندگی ویسے گزاری، کبھی مسجد نہیں گیا. لیکن اچانک اس کو جا کے جاگ آتی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اچانک جاگ آتی ہے تو وہ اس کو جماعت والے جاتے ہیں، تبلیغی ذرا اللہ بھلا کرے ان کا، وہ گئے اس کے پاس، اس کو کہا چل ہمارے ساتھ جماعت میں، لیا اس کو جماعت میں. وہاں جا کے کہا جی چلو اب سیکھنا سکھانا ہو جائے، کلمہ ہو جائے. جب پہلا ہی کلمہ پڑھنے لگے تو وہی بیچارے کو نہیں آنے لگا. کہا جی میں نے عمر ساری خرافات کے اندر گزاری ہے، مجھے کلمہ نہیں آتا. پھر آہستہ آہستہ بندے نے زندگی شروع کی، بدلنی شروع کی، ویسے ویسے بدلا. اور آج ماشاءاللہ پہلے 3 دن کے لیے گیا تھا، وہاں سے 4 مہینے لگائے اور اپنی زندگی چینج کر کے آئے. اچھا گاڑی ہے اس کے پاس، مال و دولت ہے، کہا آج تک میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، آج مجھے بتاؤ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی واجب ہے، میں وہ بھی ادا کروں. اور کہا لڑکے مجھے 4 ہیں تو لہٰذا ایک لڑکے کو میں مدرسے میں بھیجتا ہوں کہ وہ سیکھ کے آئے تو مجھے بھی سکھائے. اس قسم کی تبدیلی ہوتی ہے. اور ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا وہ اٹھا تو اس کو بھی کہا آ یار جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ کہا نہیں. گیا، ٹنل بن رہا تھا اس کے اندر، وہاں کام کرتے ہوئے اچانک لائٹ گئی تو اندھیرا. اچانک خیال آیا کہ اللہ یہ اندھیرا یہاں پر تو قبر کا کیا حال ہوگا، وہاں تو اوپر سے بند ہوگی، اپنے عزیز جا کے بند کر کے چلا آئیں گے، وہاں کیا حال ہوگا. لیکن کاش اس طرح ہمارا دل بھی جاگتا، ہم بھی جاگتے کہ ہمیں بھی وہ سوچیں آتی. ہم بھی اندھیرا ہوتا دیکھتے ہیں، جاتا دیکھتے ہیں، لیکن سوچیں نہیں آتی. بس اچانک اس کو وہ خیال آیا، فوراً اپنا بوری بسترا وہیں رکھا، شام کو وہاں دن گزارا، رات، دوسرے دن وہاں سے جین کی پینٹ لگی تو اپنے ڈریس میں پہنچ گیا مدرسے میں، کہہ رہا میں نے پڑھنا ہے. اب وہ مولوی صاحب وہ بھی پریشان کہ اس قسم کا آدمی کیا مدرسے میں پڑھے گا، لباس اس کا یہ. کہا گھر والوں سے لکھا یہ کر وہ کر. کہا گھر والے مجھے کہاں بھیجیں گے اور مجھے کون پڑھائے گا اس عمر میں، میری 20-22 سال عمر ہے، میں نے عمر ساری انہیں کاموں میں گزاری، تو لہٰذا پڑھاؤ مجھے. جب انہوں نے دیکھی بندے کے اندر تڑپ تو پڑھایا تو آج ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے. لہٰذا کوشش ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں بدلیں. ہم بھی اپنے سامنے موت ہوتی دیکھتے ہیں، حالات ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں سمجھتے کہ میرے اوپر بھی ایسے حالات آئیں گے. لہٰذا اس سے پہلے وہ ہے نا موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور قرآن نے کہا دیکھو نکاح کا موقع کیسا ہوتا ہے، خوشی کا ہوتا ہے کہ غمی کا؟ خوشی کا ہوتا ہے. سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں آج نکاح ہے، دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں آج ہم بھی کھانا کھائیں گے. ایک کی تو شادی جو وہ خوش تھا لیکن دوسرے بھی خوش ہیں. لیکن اس ٹائم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کون سی آیت پڑھی جائے، اس میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ ایمان والے ہو، ایمان والے ہونے کی حالت میں موت آئے. نکاح کی مجلس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بندے نکاح تو تیرا ہو رہا ہے لیکن ایک دن مرنا ہے. یہ خوشیاں عارضی ہیں، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، غمی بھی عارضی. لہٰذا اس کے لیے قرآن کریم نے بھی کہا کہ ہر ایک علاقے کے اندر ایسی جماعت ہو، ایسے لوگ ہوں جو خود اپنے گھر سے باہر نکلیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں سے ہر ایک لوگوں کے اندر ایک جماعت ہو ایسی جو خود بھی دین سیکھے، پھر دوسرے لوگوں کو واپس آ کے سکھائے، انہیں بھی اللہ کی طرف بلائے. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ جان مال وقت لے کے، اپنا سب کچھ لے کے مسجد میں آئے، نورانی ماحول میں، وہاں کچھ سیکھے. کیوں کہ اگر گھر کے ماحول میں وقت نکالے گا، وہاں پر کبھی بچوں کا شور، کبھی کسی اور کا شور، اور ویسا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہوگا. کیوں؟ وہ دیکھو بنی اسرائیل کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے، جس نے 99 قتل کیے، کہا تیری توبہ اس طرح ہوگی کہ آپ اپنی بستی چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں جائیں،
انہوں نے جیسی اپنی بستی چھوڑ کے ادھر چلے تھے، اللہ رب العزت نے روح قبض کر لی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، چلنے کی وجہ سے، نکلنے ارادے کی وجہ سے۔ لہٰذا میں اور آپ بھی پختہ ارادہ کریں اور عزم کریں کہ ہم بھی اس کام کو کریں گے، ہم بھی دین کے احکامات پر عمل کریں گے اگر زندگیوں کے اندر چینجنگ لانی۔ ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، اگر میں نے خود اپنی زندگی پر محاسبہ نہ کیا، اپنی اولاد کو بھی سیدھے راستے پر نہ لگایا، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے لڑکے کہتے ہیں اوے خاموش رہے، نہیں تو دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پھر اس طرح کے داڑے پڑتے ہیں لڑکوں سے، کیوں کہ جب وقت تھا تربیت کا تب والدین نے اپنی تربیت بھی نہ کر سکے اور بچوں کی تربیت بھی نہ ہوئی، تو ایسے حالات آتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو، کہنے سننے سے زیادہ فائدہ تب ہے کہ ہم اس پر کاربند ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، کہ ہم بھی تھوڑا سا وقت نکالیں۔ یہ کام ہی ایسا ہے کہ گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی، گھر بیٹھ کے چاہے آپ نے جتنا پڑھو نا، میں نے خود الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ لوگوں کے مال اور پیسے سے میں نے 10-12 سال مدرسے میں لگائے، لیکن وہاں بیٹھ کے میں بھی کہہ رہا تھا میں جی مولانا صاحب ہوں، مجھے نہیں کوئی ضرورت اور، لیکن یہاں جب آیا مجھے پتہ چلا، یہاں نہیں جب میں جماعت کے ساتھ نکلا تب میری آنکھ کھلی کہ میں تو سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ جب نماز دعا مانگو تو اللہ کے لیے دعا مانگو، اللہ کو سامنے سمجھو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کیفیت وہاں پر پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں کہ وہاں پر تھا پڑھنا پڑھانا، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، لیکن جو جذبہ اور کیفیت یہاں پر آتے کے بنتی ہے کہ اپنا گاؤں بھی چھوڑا۔ اس سردی میں مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہتا کہ گھر سے نکلو ہم نہ جاتے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بہانہ بنایا ملاقات کا، مسجد میں آنے کا، ہم سارے آگے، کوئی سردی نہیں لگ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے دین کے راستے میں جب نکلیں گے تب ہماری آنکھ کھلے گی کہ میں کس حد تک تھا۔ بہت سارے ساتھی ایسے نکلے جب وہ آئے نا، کہہ رہے ہیں ہائے میری تو عمر ضائع ہوگی، یہیں پہ آ کے پریشان ہو جاتے۔ اور آخری بات کہتا چلوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر غفلت میں رہے، اسی طرح سے موت آ گئی تو پھر مرنے کے بعد کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ کیا کہیں گے کہ ہائے اگر ہم نے بھی اس ٹائم سنا ہوتا، ہم نے بھی اس ٹائم سمجھا ہوتا تو ہم اصحاب سعیر جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم سب کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن وہاں پہ کہا جائے گا، اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو حوض کوثر پر، تو فرشتے کہیں گے نہیں یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ کہا نہیں یہ میرے امتی ہی نے، آنے دو پانی پئیں گے۔ کہا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی چینجنگ کی، آپ کی سنتوں کو کیسے روندا، کیسے ان پر عمل نہیں کیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، کہ دوری ہے، پھٹکار ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، اپنی ہی مرضی چلائی، میرے سنتوں پر نہ عمل کیا۔ لہٰذا اس سے کہیں ہم پہ حالات نہ آ جائیں، اس سے پہلے میں اور آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اعزہ قارب کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنا آپ درست کریں۔ پھر آپ خود دیکھو گے ہمارے اندر کتنی چینجنگ۔ ایک مرتبہ ایسا کر لیں، اگر یہ نہیں تو ایک مرتبہ آزمائش کے طور پہ چل پڑو، آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں جماعت والے کیا کرتے ہیں، کہ یہ خالی کھاتے ہیں یا خالی چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اسی نیت سے چلو آپ لوگ، پھر دیکھنا اس کے اندر کس قسم کے مزے ہیں، کتنی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ایک جاننے والے آدمی کے اندر، اور جو شخص عمر ساری مالداری میں کٹی، کھیتے باڑی میں کٹی، اس کا کیا حال ہوگا۔